السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کے درس نمبر 11 میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 36 سے، جس کا عنوان ہے باب الآنیہ، برتن کا بیان۔ برتن کسے کہتے ہیں، اس بات کو ہم اور آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ برتن کہتے ہیں گلاس کو، برتن کہتے ہیں پلیٹ کو، برتن کہتے ہیں چمچ کو، برتن کہتے ہیں کڑھائی کو، برتن کہتے ہیں ہنڈی وغیرہ کو۔ تو لہٰذا اس طرح کے دیگر اشیاء کو برتن کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہی برتن اگر مٹی سے بنے ہوئے ہو تو ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اگر اسٹیل کے برتن ہو تو بھی جائز ہے، اگر لوہے سے بنے ہوئے ہو تو بھی استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ جیسے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں کڑھائی وغیرہ پائی جاتی ہے۔ سونے یا چاندی سے اگر برتن بنائے جائے تو سونے چاندی کے برتن کا استعمال کرنا درست ہوگا یا نہیں، اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، اور آج وہی ہمارا سبق ہے۔ یجوز استعمال الاوانی کلھا الا آنیۃ الذہب والفضہ۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ تمام طرح کے برتنوں کا استعمال جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف 2 طرح کے برتن ہمارے لیے استعمال کرنا منع ہے، حرام ہے۔ نمبر 1 سونے کا برتن، اور نمبر 2 چاندی کا برتن۔ چاندی اور سونے کا برتن ہمارے لیے، آپ کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ آپ دل ہی دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم اس سے چاول خریدیں، اناج خریدیں، اور سونے کے برتن کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ غریب ہیں تو آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اتنا شوقین بن جاتے ہیں کہ پھر وہ چاندی یا سونے کے برتن خرید لیتے ہیں، گلاس خرید لیتے ہیں یا پیالہ خرید لیتا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ شخص اگر مالدار ہے، پیسہ والا ہے، دولت مند ہے، تو پھر بھی اس کے لیے چاندی یا سونے کا برتن استعمال کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِيهِمَا خَاصَّةً۔ کہا جا رہا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں خصوصی طور پہ کھانا اور پینا حرام ہے، دون سائر الاستعمال، دیگر استعمال کے علاوہ۔ یعنی سونے اور چاندی کو عورتیں زیورات بنا کر پہن سکتی ہیں۔ جہاں تک مردوں کی بات ہے تو مرد حضرات صرف چاندی کو انگوٹھی بنا کر پہن سکتے ہیں، لیکن برتن کا جہاں معاملہ آتا ہے تو خواہ مرد ہو یا عورت، ہر دونوں کے لیے برتن بنا کر استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضہ ولا تلبسوا الحریر والدیباج فإنہا لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پیو اور نہ ہی ریشمی لباس پہنو، ولا تلبسوا الحریر، اور تم لوگ ریشمی لباس نہ پہنو، فإنہا لہم فی الدنیا، اس لیے کہ ریشمی لباس، سونے اور چاندی کے برتن ایک کافروں کے لیے ہے دنیا میں، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو بھی کافر بستے ہیں بس اس کی جنت دنیا ہی ہے، جتنا چاہے وہ مرضی کی زندگی بسر کر لے، لیکن قیامت کے دن ان کے لیے عذاب ہے۔ اور جنت میں جو چیز بھی دی جائے گی وہ تمام کی تمام چیزیں بطور انعام، بطور اکرام کے ہوں گے، اور جو چیز انعام میں دی جائے وہ چیز انتہائی اعلیٰ اور عمدہ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں جو سونے اور چاندی ہے یقیناً بہترین چیز ہے، لیکن یہ کافروں کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے آخرت میں ملے گا جو اس سے بھی بہتر اور اس سے بھی اچھا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھاؤ نہ پیو اور ریشمی لباس نہ پہنو، اس لیے کہ یہ دنیا میں ان کے لیے ہیں جو کوالٹی اچھی نہیں ہے، لیکن آخرت میں تم کو ملے گا جس کی کوالٹی انتہائی عمدہ اور انتہائی بہترین ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ سونے چاندی کا برتن استعمال کرنا ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے حرام ہے۔
وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم رواہ البخاری۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کا انگارہ ڈالتا ہے۔ سوچئے یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ چاندی کے برتن میں پینا گویا کہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ چاندی کے برتن میں پینا حرام ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ چاندی کے برتن ہو یا سونے کے برتن ہو، پینا ہو یا کھانا ہو، دونوں ہی منع ہے۔ وَلِمُسْلِمٍ إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص کھاتا ہے یا پیتا ہے سونے کے برتن میں یا چاندی کے برتن میں تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ جلا رہا ہے۔ تو بہرحال بخاری اور مسلم کی دونوں حدیثوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سونے یا چاندی کے برتن کا استعمال خواہ مرد ہو یا عورت ہو ہر دونوں کے لیے حرام ہے۔ جہاں تک زیورات کی بات ہے تو عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کو زیورات کی شکل میں استعمال کرنا بالکل جائز ہے، اور مرد اگر استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے صرف چاندی جائز ہے، وہ بھی انگوٹھے کی حد تک، ہار بنا کر مرد حضرات نہیں پہن سکتے۔ تو یہ تھا باب الآنیہ، برتن کا بیان۔ اس کے بعد دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے الطہارۃ للصلاۃ، نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا۔ نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا بالکل ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ وضو نہیں کریں گے، پاکی حاصل نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی بھی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی ہے، چاہے وہ نماز فرض ہو یا سنت، نماز جنازہ ہو یا نماز وطر، کوئی بھی نماز ہو بنا وضو کی نماز قبول ہوگی ہی نہیں۔ والطہارۃ نوعان، اب نیچے بیان کیا جا رہا ہے کہ پاکی حاصل کرنے کی دو قسم ہیں۔ نمبر ایک طہارۃ بالماء، پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا، جس طرح سے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے تو یہ پانی سے ہم لوگ پاکی حاصل کرتے ہیں۔ نمبر دو طہارۃ بالصعید، مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا، جیسے کہ تیمم کی بات ہے، تیمم مٹی ہی سے ہوتا ہے، تو تیمم کی بحث آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، وہاں ہم پڑھیں گے۔ لیکن آج کا سبق ہے الطہارۃ بالماء، نمبر ایک پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا، اور پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر ایک الوضو، نمبر دو الغسل، وضو کرنا اور غسل کرنا، یہ پانی سے ہوتا ہے۔ تو وضو کے بارے میں اب یہاں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر ایک الوضو، وضو کے بارے میں گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ صفتہ، وضو کی صفت، وضو کیسے بنانا چاہیے، وضو کیسے کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ ایک لمبی حدیث ہے اور اس حدیث میں وضو کا پورا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اسے بھی بیان کیا جا رہا ہے ایک ہی حدیث میں، اس کو بغور سنیے۔ عن حمران مولى عثمان ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فتودع۔ حمران یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ تو ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، فتودع، تو آپ نے وضو کر کے لوگوں کو دکھلایا، فغسل کفیہ 3 مرات، تو آپ نے دونوں ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھویا، ثم مضمض واستنثر، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، کتنی بار؟ 3 مرتبہ، ثم غسل وجہہ 3 مرات، پھر آپ نے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق 3 مرات، پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو
کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، ثم غسل یدہ الیسری مثل ذلک، اور اسی طرح سے بائیں ہاتھ کو کوہنی سے 3 مرتبہ دھویا، ثم مسح رأسہ، پھر آپ نے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین 3 مرات، پھر آپ نے دائیں پیر کو ٹخنا تک 3 مرتبہ دھویا، ثم غسل الیسری مثل ذلک، اور اسی طرح سے بائیں پیر کو ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، ثم قال، اور اس کے بعد ایک حدیث بیان کی، وضو کرنے کے بعد ایک حدیث بیان کی، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع نحو وضوء ھذا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے اسی طریقے سے وضو کیا، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، من تودع نحو وضوء ھذا، جو بھی شخص میرے اس طریقے پر اسی جیسا وضو بنائے گا، ثم قام فرکع رکعتین، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا، لا یحدث فیہما نفسہ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو ان کا جو گناہ ہے، جو پیچھے گناہ ہو چکا ہے، وہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے فضیلت۔ تو اس حدیث پاک میں وضو کا پورا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور وضو کرنے کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے، اس فضیلت کو بھی بیان کیا۔ قال ابن شہاب کہتے ہیں، وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ، ہمارے علماء کرام کہا کرتے تھے، هَذَا الْوُضُوءُ أَصْبَغُ، یہ اسباغ وضو ہے، مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ، جسے ہر نمازی کرتا ہے، بناتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جس وضو کی فضیلت بتائی گئی ہے وہ وضو ہے اسباغ وضو، اور اسباغ وضو کہتے ہیں اس وضو کو جس میں آپ اعضائے وضو کو اچھی طرح سے مل کر دھوئے، اسے کہتے ہیں اسباغ وضو۔ تو جو بندہ اپنے اعضائے وضو کو اچھی طرح سے مل کر دھوئے گا، اس کے بعد 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا ہوا گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ تھا وضو کا طریقہ اور اس کی فضیلت۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے شروط و صحت ہی، وضو کے صحیح ہونے کے شرائط کیا کیا ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو اس کے صحیح ہونے کے شرائط ہوتے ہیں۔ کلاس میں پاس ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ نمبر لے کے آئے، اگر نمبر کم ہوگا تو پاس نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے وضو کے بھی صحیح ہونے کے شرائط ہیں، اور وہ 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 النیہ، نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو آپ کا کام درست ہوگا، اگر آپ کی نیت ہی خراب ہو اور کام کتنا ہی اچھا ہو تو پھر بھی وہ کام خراب ہوگا، اس کی نیکی آپ کو نہیں ملے گی۔ لہٰذا آپ کو نیت کرنی ہے، اور نیت کہتے ہیں دلی ارادے کو۔ ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیت کرنا الفاظ کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ بھی نیت کرتے ہیں وہ اردو زبان میں نیت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی زبان عربی تھی، تو اگر یہ سنت ہوتی، حدیث سے ثابت ہوتی، تو پھر عربی زبان میں نیت ہونی چاہیے تھی۔ اب بجائے عربی کے اردو میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ میڈ ان انڈیا ہے، اس کو انڈیا والوں نے یا پاکستان والوں نے اس کو بنایا ہے، تو لہٰذا یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اس لیے الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے التسمیہ، بسم اللہ پڑھنا، یعنی وضو کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ کہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم وضوء لہ، جس کی وضو نہیں ہے اس کی نماز ہی نہیں، اور ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا اس نے وضو ہی نہیں کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور آپ کا اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا نماز کی درستگی کے لیے وضو چاہیے، اور وضو کی درستگی کے لیے آپ کو بسم اللہ کہنا چاہیے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ بسم اللہ کہا جائے، اور تیسری شرط الموالات، لگاتار آپ کو دھونا ہے۔
آپ نے دونوں ہتھیلی کو دھویا، اس کے بعد فٹ سے کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، پھر چہرے کو دھونا ہے، پھر ہاتھ کو دھونا ہے، مسح کرنا ہے، پیر دھونا ہے، لگاتار کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دونوں ہتھیلی کو دھو لیا، پھر گفتگو میں مشغول ہو گئے، چہرے کو دھو لیے پھر بات کرنے لگے، ہاتھ کو دھو لیے پھر بات کرنے لگے، اور بات کرنے کے دوران جو گیپ ہوتا ہے اس میں آپ کا ہاتھ سوکھ گیا یا چہرہ ہی سوکھ گیا، تو اگر ایسا ہو جائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل لحدیث خالد بن معدان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء۔ خالد بن معدان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے قدم کے اوپر حصے میں ایک سکے کے برابر جگہ خشک رہ گئی تھی، پانی نہیں پہنچا تھا۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے اس شخص کو حکم دیا ان یعید الوضوء والصلاۃ، وضو کو دہرانے کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی دہرائے۔ یعنی اگر ہم دوران وضو گفتگو میں مشغول ہو گئے اور ہمارے اعضائے وضو سوکھ گیا تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے برتن کا بیان، وضو کے طریقے اور وضو کے صحیح ہونے کے شرائط کیا کیا ہیں اسے پیش کیا گیا۔